السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 32. فجر کی اذان سلطان منزل میں بھی گونج رہی تھی. سیڑھیاں چڑھ کر دائیں طرف مڑ کر اگر حسینہ معراج کے کمرے میں جاؤ تو وہ اپنے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پیر لمبے کیے بیٹھی تھیں. مہر ماں ان کی گود میں لیٹی تھی. کل رات سفیر نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا. شاید ان دونوں کے درمیان کوئی بحث بھی ہوئی تھی، اور اس بحث میں سفیر کو غصہ بھی آیا تھا جس کا نشان مہر کے چہرے پر سب تھا. اس نے پھر ہاتھ اٹھایا. وہ اس کے گال کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے کہہ رہی تھیں. وہ غصے میں تھے، پریشان تھے، بس اسی لیے اس کا لہجہ دفاعی تھا. غصہ، دکھ، پریشانی، ڈپریشن، ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کیفیت بد زبان بیوی اور تشدد کرنے والے شوہر کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی. وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہی تھیں. اگر پارٹنر کو غصہ ہے تو قابو کرنا سیکھے، پریشانی ہے تو حل نکالے، ڈپریشن ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر پہلی بار کا غصہ بیوی پر نکلے گا تو وہ ہر بار اپنا غصہ بیوی پر ہی نکالے گا. اگر اپنی پریشانی میں شوہر کو کھری کھری سنا دی اور اس نے مروتاً یا محبتاً سن لی تو بیوی ہر بار یہی کرے گی. پہلی گالی، پہلا تھپڑ، پہلی بدتمیزی پہ بولنا ہوتا ہے، باؤنڈری بنانی ہوتی ہے، ورنہ تعلقات بوجھ بن جاتے ہیں، اور کوئی بھی انسان کسی بھی بوجھ کو زیادہ وقت اٹھا نہیں سکتا. ان کا لہجہ نرم تھا، پرخلوص. اور کیسے بنائی جائے باؤنڈری؟ کیا شوہر سے لڑنے لگ جاؤ، یا بیوی کو گھر سے نکال دو، یا پھر طلاق لے لو؟ یہ زندگی ہے ماما، اس میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. اس کا لہجہ تھکا تھکا تھا. کس نے کہا لڑنے لگو؟ کس نے کہا بیوی کو گھر سے نکال دو؟ ان سے بات کرو، ان کو بتاؤ کہ آپ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں ہے. آپ ایک آزاد انسان ہیں، نہ آپ پٹنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، نہ آپ گالیاں کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان کو اپنا رویہ آپ کے ساتھ درست رکھنا ہوگا، ورنہ وہ آپ کو کھو دیں گے. جو کھونے سے ڈرتا ہوگا یا جس کو پرواہ ہوگی وہ رویہ بدلے گا، اور جسے نہ پرواہ ہوگی نہ آپ کا کوئی خیال، وہ ویسا ہی رہے گا. ایسے تعلق میں پھر کچھ وقت کی دوری ضروری ہوتی ہے تاکہ اگلے فریق کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی زندگی میں آپ کی کتنی اہمیت ہے. سمجھوتے اور بے عزتی میں فرق ہوتا ہے بچے. اور اگر اسے اندازہ نہ ہوا، وہ مڑ کر واپس ہی نہیں آیا تو؟ اس کے لہجے میں ہزار وسوسے تھے. پھر یہ آپ کا بخت ہے. پھر یا تو خود کو بے عزت کر کے اس تعلق میں دوبارہ پٹنے اور گالیاں کھانے کے لیے چلے جائیں، یا پھر اپنی عزت کرتے ہوئے اس تعلق سے نکل جائیں. دنیا میں روز ہزاروں دوستیاں ٹوٹتی ہیں، لاکھوں طلاقیں ہوتی ہیں، ایک آپ بھی صحیح، لیکن کم از کم آپ بے توقیر نہیں ہوں گے. مہر بجھ سی گئی. وہ چاہے میرے ساتھ جیسا رویہ رکھے، چاہے مجھے مارے ذلیل کرے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. میں اس سے محبت کرتی ہوں. وہ کافی دیر بعد ہلکی آواز میں بے بسی سے کہہ رہی تھی. چند ثانیے کے لیے حسینہ خاموش ہو گئیں. کچھ دیر بعد جب وہ بولیں تو ان کی آواز مستحکم تھی. یہ پھر محبت نہیں ہے. مہر اٹھ کر بیٹھ گئی. یہ لالچ ہے، ہرس ہے. تم محبت میں لالچی ہو گئی ہو. محبت میں لالچی انسان ایک بد نسل کتے کی طرح ہوتا ہے جس کو جتنا کھلاؤ وہ اتنا بھوکا رہے گا. مہر بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی. حسینہ کہہ رہی تھیں. معراج کہتے تھے جو انسان اپنا وقار کھا جاتا ہے اس کا پیٹ پھر دنیا کی کوئی محبت نہیں بھر سکتی. اپنے دل کا ایندھن جلانے کے لیے وقار قائم رکھنا ہوتا ہے. بجھے ہوئے ایندھن کا کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے. مہر میرا بچہ، تم خود سے محبت کرو. جب خود سے محبت کرنے لگو گی تو ایسے ہزار سفیر خود پر قربان کر دو گی. ہر وقت، ہر دور، ہر زمانے میں انسان کو خود سے زیادہ اہم کوئی نہیں لگنا چاہیے. وہ بول کر اس کا سر تھپکتے ہوئے اٹھیں. فجر کی اذان بیت چکی تھی. اب صلاح کا وقت تھا.
نکھری ہوئی تازہ دم اور بدگمانیوں سے پاک ایک ایسی ہی صبح عمر حیات کے بنگلے پر اتری تھی۔ یہ صبح باقی صبحوں سے مختلف تھی۔ اس میں سازش کی بو نہیں تھی، اس میں بدگمانیوں کی دھن نہیں تھی، اس میں نفرت کی دھوپ بھی نہیں تھی۔ یہ نرم اور پاک تھی۔ دروازہ پار کر کے لان میں آؤ تو حالِ سلطان سرخ رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس، بھورے بالوں کو پشت پہ پھیلائے، لان میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سامنے پڑی میز پہ اس کا کافی کا مگ دھرا تھا۔ وہ رات والی حالے سے مختلف تھی، کمپوزڈ اور کام۔ یکدم جیسے عمر بدل گیا تھا۔ وہ اس رات والا عمر بن گیا تھا جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی یقین آتا تھا۔ دفتن وہ چونکی، کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے گردن موڑی۔ وہ سامنے سے ہی آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور وہ خود سرمئی ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ اندر جانے کے بجائے حالے کی طرف آنے لگا، مسکراتے ہوئے۔ حالے مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اس کے قریب آیا، میز پہ رکھا اس کا مگ اچکا اور اس کے ساتھ ہی لمبے صوفے پہ ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ رخ اس کی طرف موڑے، اس کی کافی کے گھونٹ پیتا وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اس کا اتنا نارمل ہونا، یہی تو حالے کو اچھا نہیں لگا تھا۔ عمر نے حالے کو سنجیدگی سے اپنی جانب دیکھتے ہوئے نوٹ کیا، پھر مگ کو دیکھا۔ اب کہ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیا مطلب اب میں آپ کی کافی بھی نہیں پی سکتا؟ یار اب تو ہم دوست ہیں۔ وہ رکا۔ حالے کے تاثرات مزید سنجیدہ ہوئے۔ کیا نہیں ہے؟ اچھا اوکے کول، یہ لیں، نہیں پیتا۔ اس نے خفگی سے کہتے ہوئے کافی کا مگ واپس رکھ دیا۔ تم اتنے نارمل کیوں ہو؟ آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کروں؟ کسی جنوں کی ناول یا فلم کے ہیرو کی طرح ڈائیلاگ جھاڑوں یا پاگل خپتیوں کی طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں؟ ایک غلط فہمی تھی، دور ہو گئی، اور بس میری ماں نے آپ بھی بھول جائیں۔ اس نے جیسے اپنے تئیں ایک پتے کی بات بتائی تھی۔ حالے خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، اب کہ اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ حالے نے اس کی جانب چہرہ موڑ لیا۔ کیا اب ہم اس تعلق کو چانس دے سکتے ہیں؟ حالے کا دل بہت زور سے دھڑکا، اتنی زور سے کہ اسے لگا اب یہ پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ میرے لیے یہ تعلق قیمتی ہے، میں چاہتا ہوں یہ نہ ٹوٹے۔ کوئی انتقام، کوئی نفرت، کوئی بدگمانی اس تعلق کو نہ توڑے۔ کیا ہم اسے چانس دے سکتے ہیں؟ وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ حالے نے یک لفظی سوال کیا۔ کیوں عمر؟ یہ تعلق تمہارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ میں تمہارے لیے اتنی قابل احترام کیوں ہوں؟ تم ہر دفعہ معاف کیوں کر دیتے ہو؟ کیونکہ آپ جج صاحب کی بیٹی ہیں۔ کوئی بڑا ہی بے تکا سا جواب تھا جو اس وقت عمر نے دیا۔ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں۔ انہوں نے کافی بار مجھ سے آپ کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن میں کسی وجہ سے جواب نہیں دے پایا، اور پھر آپ کی شادی ہو گئی۔ میں گلٹی ہو گیا۔ مجھے جج صاحب کی پرواہ ہونے لگی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں سب کچھ فکس کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس تعلق کو چانس دیں۔ شاید یہ گرو کر جائے، شاید نہ کرے، لیکن میں کسی قسم کے پچھتاووں کا شکار نہیں ہوں گا۔ لیکن آپ کی رضامندی میرے لیے اہم ہے، اور میں عورت کے نا کو سمجھتا ہوں۔ آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہوگا۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ خاموش رہی، جیسے کوئی الفاظ ڈھونڈے ہوں۔ میں اس تعلق کو چانس نہیں دے سکتی۔ کافی دیر بعد وہ مستحکم آواز میں بولی۔ وجہ میں نہیں جانتی، لیکن شادی جیسا تعلق اب میں نہیں نبھانا چاہتی، تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ عمر بس اس کو بولتے سنتا رہا۔ ہمارے درمیان بدگمانی اور نفرت ختم ہو گئی ہے، لیکن میری حنا کو تسکین نہیں ملی۔ میں حسن سلطان نہیں ہوں، نہ میں بابا جیسی ہوں۔ ان کے دل سے نفرت، بدگمانی ختم ہوئی تو سمجھو مر گئی۔ میرے دل میں دور کہیں نفرت، بدگمانی، انتقام پڑا رہتا ہے۔ میں انہیں ملک بدر نہیں کرتی۔
پھر ایک کمزور لمحہ آتا ہے اور وہی کونے میں پڑی انتقام، نفرت جاگ جاتے ہیں اور تعلق کو کھا جاتے ہیں۔ دھوپ عمر کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن وہ بس یک ٹک اس کو سن رہا تھا۔ میں اگر تمہارے ساتھ اس برابری کے تعلق میں جڑ گئی تو تمہیں جھکانا چاہوں گی، تمہارے عیب تلاش کروں گی، تمہاری کمزوری ڈھونڈوں گی، میں تمہیں گراؤں گی تاکہ میری انا کو تسکین ملے۔ آہستہ آہستہ یہ رشتہ گل سڑ جائے گا، میرے اندر سے انسانیت نکل جائے گی، میں عیب تلاشنے والی، لوگوں کو اپنے آگے جھکانے والی گندی لڑکی بن جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں دور کہیں بے بسی بھرا کرب تھا۔ میرے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے گی، میں انسان رہنا چاہتی ہوں عمر، مجھے انسان رہنے دو، میں یہ تعلق بوجھ کی طرح نہیں لوں گی۔ ہم برے وقتوں کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ برے وقت میں کھڑے رہے ہیں، ہم دونوں کی ریاضتیں ضائع مت کرواؤ۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا دل پوری طرح صاف نہیں ہوا مجھ سے، کوئی بات نہیں، آئندہ میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس تعلق سے زیادہ اہم آپ ہیں، آپ کا دل ہے، فی الحال آپ اپنے دل کو تندرست کر لیں، باقی دیکھی جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فریش ہو جاؤں پھر ہم آگے کے لیے کچھ پلان کریں گے۔ وہ بول کر آگے بڑھا جب حالے نے اس کو پیچھے سے آواز دی۔ ہم دوست بن سکتے ہیں، پارٹنر، اگر تم چاہو۔ اس کی آواز بلند تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ عمر پورے کا پورا گھوم گیا، مسکراتی نظروں سے حالے کو دیکھا۔ حالے سلطان کی دوستی عمر حیات کے لیے اعزاز ہے۔ وہ اسی طرح بلند آواز میں بولا۔ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ زندگی نے ایک سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور ان دونوں کا اب تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ دوپہر میں کہیں چلا گیا تھا اور اب تھوڑی دیر پہلے واپس آیا تھا۔ یہاں حالے کے ایگزامز کو ڈیٹ شیٹ آ گئی تھی۔ کوئی وقت تھا جب وہ ڈیٹ شیٹ آنے کے غم میں ہارون کے ساتھ ڈنر سوگ مناتی تھی، تب اس کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ایگزامز ہی تھے۔ اب اس کی زندگی ایک رولر کوسٹر بن چکی تھی، اس کے چکر ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت وہ اوپن کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا کر ہٹی تھی کہ سامنے چوکھٹ پہ عمر کھڑا نظر آیا۔ ہیلو پارٹنر، وہ دلکشی سے کہتا آگے آیا۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا بھاپ اڑاتا مگ لیا۔ یہ میری کافی ہے اور میں اسے شیئر نہیں کر رہی، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ عمر مسکرا کر اس کے کان کے پاس جھکا۔ میں اسے آپ کے پیروں پہ ہی اچھالنے والا ہوں، وہ محظوظ سا کہہ کر ہٹا۔ حالے نے نامحسوس انداز میں اپنے پیر پیچھے کیے، خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور گردن کڑائے رکھی۔ آپ تیار ہیں؟ تم نے کہا تھا اب ہم دوست ہیں، اس نے اپنے پیڈیکیور شدہ پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ، یہ داغ تو کم وقت جائے گا ہی نہیں۔ ہاں تو دوستی برابری سے چلتی ہے، لیکن اگر آپ ڈر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، حالے کسی سے نہیں ڈرتی، اس نے گردن مزید کڑا لی۔ تم گراؤ کافی۔ اس کا چہرہ مارے اضطراب کے سفید پڑ رہا تھا، لیکن وہ خود کو کمپوز کیے کھڑی رہی۔ آنکھیں بند کریں اپنی، عمر نے تحکم سے کہا۔ وہ ویسے بھی خود کو اس طرح جلتے نہیں دیکھ سکتی تھی، سو آنکھیں بند کر لیں۔ عمر آگے آیا، پھر یک دم ٹھہر گیا۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گیا، بنا پلک جھپکے، بغیر سانس لیے۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ چند پل بیتے، چند ساعتیں گزریں۔ اس نے حالے کو دیکھتے ہوئے کافی والا ہاتھ لمبا کیا اور ساری کافی ایک دھار کی صورت سنک میں گرتی گئی۔ عمر اسی طرح محو سا اس کو دیکھے گیا۔ پل بھر کو ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، سارے منظر دھندلے ہو گئے تھے۔ اگر کچھ دکھ رہا تھا تو حالے کا چہرہ، اگر کچھ سنائی دے رہا تھا تو اپنے دل کی دھڑکن۔ عین اسی لمحے حالے نے آنکھیں کھولیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عمر خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ کافی کا مگ خالی ہو چکا تھا۔ حالے نے تعجب سے اس کو دیکھا۔ تم نے کافی گرائی کیوں نہیں؟
وہ حیران تھی۔ عمر نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے نوٹ کیا ہے آپ کے پیر بھی میری عزیز سے ملتے ہیں۔ اس نے یہ جملہ بس بھرم رکھنے کو کہا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ آئی ایم سوری فار دس، اس نے عمر کے پیروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں جلے کے نشان تھے۔ عمر اپنی ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے، ایک بہت اچھی، مہنگی اور برانڈڈ داغ ہٹانے والی کریم چاہیے۔ میرے پیروں کے حسن کو گہنا دیا آپ نے، اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ ہالے ایک دم ہنس پڑی، پیٹ پکڑے نیچے جھکی وہ ہنستی گئی۔ اللہ اللہ عمر، اللہ اللہ، تم کتنے سیلف آبسیسڈ ہو۔ وہ اسی طرح ہنستے ہوئے بمشکل بول سکی۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ عمر نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ میں اپنے محلے کا سب سے حسین بچہ تھا۔ وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ اسی وقت عمر کا موبائل بجنے لگا۔ وہ فون کان سے لگائے باہر نکل گیا۔ اپنی مصروفیت میں وہ ایک کام بھول گیا تھا، اب اسے مکمل ہونے کی ضرورت تھی۔ ریسٹورانٹ کی زرد بتیوں نے سارے میں اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ عمر حیات سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس نسبتاً ایک کونے والی میز پہ بیٹھا تھا۔ بور ہوتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ دفتن اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے سے آج اس کی ملاقات چل کر آ رہی تھی۔ سیاہ فینسی ڈریس میں ملبوس، گوری رنگت اور پکی عمر والی جانان سکندر، سکندر شاہ کی بیوی اور ان کے اسپتال کی زبردستی کی مالک۔ وہ عمر کو دیکھتی ہوئی آئی اور سامنے سے کرسی کھینچ کر اس کے روبرو بیٹھی۔ سو مسٹر عمر حیات، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس طرح مجھے یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کس آرگنائزیشن کے لیے کام کرتی ہوں اور اس وقت اپنے کتنے ہی ضروری کام چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ بیٹھتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ مسز شاہ، مجھے آپ کو زحمت دینی پڑی، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، کتنے ہی میرے کاموں میں آپ ناگن کی طرح پھن پھیلائے کھڑی ہیں۔ وہ ذرا آگے کو ہو کر معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ جانان کے مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ تمہاری نسلیں غرق کروا سکتی ہوں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ عمر نے محظوظ ہونے والے انداز میں اس کو دیکھا۔ ایک تو ہر کسی کو میری نسل سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ مجھے چھوڑیں مسز شاہ، میں آپ سے ایک ڈیل کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ اپنا غصہ تھوڑی دیر کے لیے کم کر لیں تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ جانان اسی طرح ضبط کرتی بیٹھی رہی۔ دیکھیں مسز شاہ، میری کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے اسپتال سے گم ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ مجھے واپس چاہیے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے رک کر تائید چاہی۔ جانان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آپ تو میری چیزیں مجھے واپس نہیں لا کر دے سکتی نا؟ آپ اسٹاف کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی آپ کی مانتا ہے، سوری ٹو سے۔ جانان بل کھا کر رہ گئی۔ تو مجھے جو آدمی میری چیزیں لا کر دے سکتا ہے وہ آپ کے شوہر ہیں، اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اسپتال میں ان کا داخلہ ایک بار پھر الاؤ کریں تاکہ میرا کام ہو سکے۔ اس کے بعد چاہے آپ ان کو بالوں سے پکڑ کر باہر نکال دیجیے گا۔ ایک منٹ، بال تو ان کے ہیں ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیجیے گا۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی ہے کیونکہ میں آپ کا کوئی کام کروں گی۔ میں اتنا ہینڈسم ہوں، بھلا کوئی مجھے انکار کر سکتا ہے؟ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں اس گھٹیا آدمی کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ میں نے تو اپنے بچے بھی اس سے دور کر دیے تھے، لیکن نہ جانے ان کے سروں پر باپ کی محبت کا بھوت کیسے سوار ہو گیا۔ وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسپتال میرا ہے اور وہاں اس گھٹیا آدمی کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور اب ہمارے پاس بات کرنے کو مزید کچھ نہیں ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اپنا بیگ کوہنی پر لٹکائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پیچھے کو ہو کر ٹیک لگا لی۔ میں جانتا ہوں آپ پرانے کراچی کیوں جاتی ہیں۔ جانان تھم گئی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس ریسٹورانٹ میں موجود سارے لوگ اور آپ کے دونوں بچے اس بارے میں نہ جانیں تو واپس بیٹھ جائیں۔
وہ ریت کی مانند پھسلتی ہوئی کرسی پہ واپس بیٹھ گئی، اب کہ اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی۔ آپ پرانے کراچی جاتی ہیں اپنے شوہر کو یہ بتا کر کہ آپ اپنے پرانے رشتہ داروں سے ملنے جا رہی ہیں، لیکن دراصل بات کچھ اور ہے۔ وہ آگے کو ہوا، پرتپش آنکھیں جانان کے چہرے پر جمائیں۔ آپ کچی شراب پینے کی عادی ہیں، آپ نشئی ہیں، کچے شراب کا نشہ کرتی ہیں۔ جانان شل ساکت سی اس کو سن رہی تھی۔ کیا ہو کہ آپ کے بچے یہ بات جان لیں، کیا ہو کہ آپ کی آرگنائزیشن یہ بات جان لے، کہ آپ کے شوہر یہ بات جان لیں۔ آپ کے شوہر اگر شیطان ہیں تو عزازیل آپ بھی نہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو چاہے جان سے مار دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا ایک اچھے کپل کی طرح کوآپریٹ کریں، ورنہ امیروں کے راز فاش کرنا میرا پسندیدہ کام ہے۔ وہ وارننگ دینے کے انداز میں کہہ کر کھڑا ہوا۔ وہ اٹھا اور جانے کو مڑا۔ جانان مردہ آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ دفتن رکا، آنکھوں میں شیطانی چمک در آئی۔ ویسے امپورٹڈ شراب میں ایسی کیا خرابی ہے کہ آپ کو پرانے کراچی سے سستی گندی شراب لینی پڑتی ہے؟ جانان نے پھاڑ کھانے والے نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر نے اوکے اوکے کہہ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا بھائی، نہیں پوچھتا۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہارون شاہد چھوٹے سٹول پر بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں برش تھا، دوسرے ہاتھ میں کلر پیلٹ، جس میں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد برش کے سر کو ڈبوتا، برش کے بال سارا رنگ اپنے اوپر لے لیتے اور پھر اس کو پینٹنگ میں بھر دیتے۔ وہ آج معمول سے ہٹ کر پینٹ کر رہا تھا۔ سفید رف سی ٹی شرٹ پہ جگہ جگہ پینٹ لگا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے کام میں محو تھا۔ پینٹنگ 4 چوکور ڈبوں پر مشتمل تھی۔ ایک ڈبے میں ایک شہزادی اکڑوں بیٹھی تھی، سر ہاتھوں میں دیے، پریشان، غمزدہ۔ وہ نیلے رنگ کا خانہ تھا۔ اگلے ڈبے میں شہزادی ایک مرد کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس مرد کے تاثرات سخت تھے، یوں جیسے وہ اسے ڈپٹ رہا ہو۔ شہزادی کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ ڈبہ سیاہ رنگ کا تھا۔ تیسرے ڈبے میں شہزادی ایک ہجوم میں کھڑی تھی۔ کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں اس کے پاس کھڑے تھے اور وہ ان سے کچھ کہہ رہی تھی، اپنا غم، اپنا دکھڑا۔ آنسو برابر بہہ رہے تھے۔ کوئی ہنس رہا تھا، کوئی اپنے ساتھ کھڑے لوگوں سے بات کر رہا تھا، کوئی شہزادی کو نہیں سن رہا تھا۔ وہ سبز رنگ کا خانہ تھا۔ اگلے خانے میں سٹول پر بیٹھی شہزادی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، لیکن گردن کڑا رکھی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔ پینٹنگ کا عنوان یہی تھا۔ یہ خانہ پیلے رنگ کا تھا، امید کا، چمک کا رنگ۔ دفتن اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہارون بری طرح بے مزہ ہوا، بس کوئی اس کے عشق کے بیچ میں نہ آئے۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر موبائل کو دیکھا۔ وہ ایک انسٹاگرام کا سٹوری نوٹیفیکیشن تھا۔ دوسرا نوٹیفیکیشن کسی ای میل کا رپلائی تھا۔ نہ ای میل خاص تھی نہ سٹوری، لیکن جس نے رپلائی کیا تھا وہ آدمی خاص تھا، اور جس نے مینشن کیا تھا وہ آدمی خاص تھا۔ گھنشام داس گپتا، پاکستان کا سب سے مشہور آرٹسٹ۔ پینٹنگ کی دنیا میں اس کا ایک الگ ہی نام تھا، ایک مقام تھا۔ کئی غیر ملکی ایوارڈ یافتہ، جانا پہچانا اور ساری دنیا میں مانے جانے والا گھنشام داس۔ ہارون نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا۔ سب سے پہلے اس نے انسٹاگرام کھولا۔ ہارون نے اس کا اکاؤنٹ کھولا۔ 6 ملین فالوورز۔ اوہ خدایا، یہ اس کا اصل اکاؤنٹ تھا، یہ وہی تھا۔ ہارون شل سا موبائل کو دیکھے گیا۔ گھنشام داس نے ہارون کے اکاؤنٹ کو اپنی سٹوری پہ مینشن کیا تھا۔ ساتھ ہارون کی 14 سال بعد بنائی گئی پہلی پینٹنگ تھی۔ مسکراتا ہوا ہارون شاہد۔ تصویر کے اوپر بس 3 الفاظ لکھے تھے، The TPA۔ ہارون نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ان 3 الفاظ کو ڈی کوڈ کیا تھا، The Toothpaste Artist۔ وہ اپنے بچپن سے اس آدمی کا مداح تھا، وہ اس کے ہر انداز سے واقف تھا۔ ہارون کے لیے انسپریشن تھا وہ، ہارون کے لیے رول ماڈل۔ کوئی انٹرویو ایسا نہیں تھا جو ہارون نے دیکھ نہ رکھا ہو، کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ہارون نے سن نہ رکھی ہو۔
ہر بار وہ گھنشیام داس کو میل کرتے کرتے رہ جاتا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگتے، دل ڈرنے لگتا۔ گھنشیام داس ہر سال 10 آرٹسٹ اسکالرشپ اناؤنس کرتا تھا۔ دنیا سے ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اسے میل کر کے اپنی پینٹنگ کی تصاویر بھیجتے تھے یا پھر اپنی پینٹنگ بھیج دیتے تھے۔ ان سینکڑوں لوگوں میں سے صرف 10 لوگ ایسے تھے جو سلیکٹ کیے جاتے تھے۔ شاہتاج کی پارٹی سے 2 روز قبل ہالے نے ہارون کو اپنی پینٹنگ کی تصویر بھیجتے پھر میل ڈیلیٹ کرتے دیکھا تھا۔ اس نے کوئی 200 دفعہ یہ عمل دہرایا تھا، لیکن ہر بار وہ رک جاتا، ڈر جاتا۔ ہالے نے کسی طرح اس کا موبائل اٹھایا اور میل کر دی، اور وہ چن لیا گیا تھا۔ اس وقت وہ فین موومنٹ کی بلندیوں پر تھا۔ ابھی سٹوری کو پوسٹ ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، لیکن ہارون کا ڈی ایم بجنے لگ گیا تھا۔ اس نے اب اپنا میل کھولا، وہاں بس ایک سطر تھی: میں تم سے متاثر ہوا ہوں آرٹسٹ، آؤ رنگوں کی باتیں کریں۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ اعزاز تھا، ہارون شاہد کے لیے یہ اعزاز ہی تھا۔ وہ کئی لمحے کسی مجسمے کی طرح بیٹھا رہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ۔ پھر وہ اٹھا، رنگ لگے ہاتھوں اور چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کے فرش پر سجدہ ریز ہو گیا۔ بلا شبہ خدا نے اسے ہارون شاہد کی عزت کرنے کا انعام دیا تھا۔ کئی لمحے بعد وہ اٹھا، دوبارہ موبائل تک آیا اور نم آنکھوں کے ساتھ حالے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بیل جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ کچھ دیر تک وہ بس ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ کافی دیر بعد بس یہی بول سکا۔ فون کے اس پار چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ نہ اس نے کیا پوچھا، نہ ہارون نے کیوں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو، آئندہ مجھے کال مت کرنا، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ خشک لہجے میں بولی تھی۔ ہارون دھیرے سے ہنس دیا۔ ہارون شاہد کے لیے اتنی قربانیاں بس ہالے دے سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ تم نے کیا ہے۔ جس طرح ہارون کو گاڑی سے ٹیک لگا کر تمہارا انتظار کرنے کی عادت ہے، اسی طرح مجھے بتائے بغیر میرے لیے قربانی دینا حالے سلطان کی عادت ہے۔ مجھے بہت کام ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ بیزار خشک لہجہ۔ کچھ دیر تک ہارون کچھ نہ بولا، دوسری جانب بھی خاموشی رہی۔ لیٹس سارٹ آؤٹ۔ کچھ دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولا۔ جب ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی وہ بس یہی 3 لفظ کہا کرتے تھے۔ نہ پچھلی بات پہ بحث ہوتی، نہ کوئی شکایات، نہ کسی کو اس کا قصور گنوایا جاتا۔ یہ الفاظ جیسے امرت جل کا کام کرتے تھے۔ ان دونوں میں سے کوئی سارٹ آؤٹ کہتا اور ہو جاتا۔ ہم دونوں کے درمیان سارٹ آؤٹ کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ حل مسئلوں کے نکالے جاتے ہیں، اور مسئلے تعلقات میں ہوتے ہیں۔ جب تعلق ہی نہیں بچا تو حل کیسے ہارون؟ اب کہ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا ہم ایک آخری بار مل سکتے ہیں؟ اسپیکر سے سرمئی آنکھوں والے لڑکے کی آواز ابھری۔ مجھے جگہ میسج کر دینا، لیکن یہ آخری بار ہوگا ہارون، اس کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے۔ جیسا تم چاہو، ہارون نے بدقت کہا تھا۔ ای میل کا رپلائی کر دینا چاہیے، ہاتھ کانپے یا دل دھڑکے۔ یہ گولڈن چانس ہے، مس کیا تو اپنے خوابوں سے جاؤ گے۔ نرم سی تنبیہ کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ ہارون گہری سانس بھرتا، کانپتے ہاتھوں سے ای میل کا رپلائی کرنے لگا۔ وہ حالے کی ریاضت رائے گاہ نہیں جانے دے سکتا تھا۔ مغرب کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں۔ عمر دوپہر کا گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ حالے لاؤنج میں بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھے پڑھ رہی تھی۔ یہ وہ وقت نہیں تھا جب وہ سپلیاں لے کر آتی اور اس کا باپ اسے چھپا لیتا۔ جب باپ مر جاتا ہے تو خاندان کے گونگے بھی آپ پہ بولنے لگتے ہیں۔ اندھی دنیا کو آپ کے اندیکھے اعمال نظر آنے لگتے ہیں۔ جب باپ آپ کے حق میں بولنے کے لیے نہیں ہوتا تو ساری دنیا آپ کے خلاف بولنے لگتی ہے۔ اسے دنیا کو موقع نہیں دینا تھا۔ معراج کے جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ کبھی کبھی وہ ساری رات ان کو یاد کر کے روتی رہتی، اور کبھی ساری رات خشک آنکھوں سے ان کو یاد کرتی رہتی۔ وہ یاد آتے تھے اور بہت شدت سے یاد آتے تھے۔ اسکرین کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، کئی دوستوں کے میسج تھے۔
ڈنر سوگ کی تفصیلات سب کو جاننی تھیں، لیکن اس بار نہیں۔ وہ اس بار امیروں والے چاؤ چونچلے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بات سنو، دفتن اس نے شانوں کو آواز دی۔ وہ جو کپڑوں کی ٹوکری لے کر جا رہی تھی رک گئی۔ کیا اس گھر میں کبھی سبزیوں کے علاوہ کچھ نہیں بنتا؟ مٹن، بیف، چکن، کچھ بھی؟ بی بی، اس گھر میں گوشت صرف تب بنتا ہے جب عمر صاحب باہر سے بنوا کر لائیں، پھر وہ پکاتے بھی خود ہیں۔ کسی کی مجال جو اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ لے آئے، اور وہ بھی گوشت، صاحب قیامت مچا دیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حالے کو یہ اس کا بہانہ ہی لگا۔ اس نے بیگ سے کچھ رقم نکالی۔ جاؤ بخش سے کہو چکن لے کر آئے اور پھر تم کچھ اچھا سا تیار کر دینا، اوکے؟ وہ نپے تلے انداز سے کہہ رہی تھی۔ شانوں نے افسوس سے سر ہلایا۔ لیکن بی بی، مجھ سے تو گوشت گلتا ہی نہیں۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے بنائے گوشت سے ذائقہ آئے نہ آئے، ایک دن وہ کچا گوشت کھاتے کھاتے آدم خور ضرور بن جائیں گے۔ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا۔ تم یہاں کرتی کیا ہو؟ کافی تم سے نہیں بنتی، پراٹھے تمہیں بنانے نہیں آتے، گوشت تم سے گلتا نہیں ہے، پھر تم یہاں کرنے کیا آتی ہو؟ آج بتا ہی دو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی نہ طنز، وہ بس متوازن لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ شانوں کی بانچھیں کھل گئیں۔ میں نفیس ہوں، گھر کا کونا کونا ایسے صاف کرتی ہوں جیسے یہاں کبھی گند آیا ہی نہ ہو، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ اور سبزیاں بنانا تو کوئی مجھ سے سیکھے۔ عمر صاحب نے تو مجھے صفائی اور سبزیوں کے لیے رکھا ہے، گوشت تو گھر میں تب بنتا ہے جب عمر صاحب بناتے ہیں۔ اچھا چھوڑو یہ سب، تم بخش سے کہو چکن لے کر آئے اور بنا دے، اس کو آتا ہے کھانا بنانا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سونے جا رہی ہوں، کھانا بن جائے تو اٹھا دینا۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شانوں اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ کھانا تیار تھا، ملائی بوٹی، تازہ نان اور یخنی پلاؤ۔ حالے کی بھوک چمک اٹھی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھا۔ وہ میز کے گرد رکھی کرسی پر آ بیٹھی، ڈھکن اٹھایا، سارے میں کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن نکالا، نوالا بنایا۔ ابھی وہ منہ تک لے کر جاتی جب عمر کی آواز پہ رک گئی۔ گھر میں میٹ بنانے کی جرت کس نے کی؟ وہ ڈائننگ ٹیبل کے عقب میں کھڑا بے یقینی سے کہہ رہا تھا، پھر فوراً حالے کے قریب آیا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ اس کو کیسے کھا سکتی ہیں؟ پلیز اس کو مت کھائیں۔ وہ بے یقینی، شوق اور آخر میں منت سے کہہ رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے، میں کیوں نہیں کھا سکتی؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ کھانا بنایا کس نے اور میٹ آیا کہاں سے؟ وہ اب تک سخت بے یقین تھا۔ حالے نے نوالا رکھ دیا، بازو سینے پر باندھے تندہی سے اس کو گھورا۔ میٹ گلی والی دکان سے آیا ہے اور کھانا بخش نے بنایا ہے میرے کہنے پر۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں کھا لوں۔ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ عمر بے چینی سے آگے آیا۔ میرے خدا، یہ گلی والی دکان سے؟ اسے تو تکبیر دینی بھی نہیں آتی۔ آپ یہ نہیں کھائیں گی، میرے گھر میں میٹ صرف میں بنا سکتا ہوں۔ وہ اب ڈونگا اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کے لفظ میرا گھر، یہاں حالے رک گئی تھی، ٹھہر گئی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا جہاں وہ اپنی مرضی کرتی۔ عمر نے اسے آواز دے کر روکنا چاہا، کہنا چاہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن رک گیا۔ بدگمانیاں باتوں سے نہیں اپنے عمل سے دور کی جاتی ہیں، اور وہ یہی کرنے والا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، پھر اسی طرح بیٹھے بیٹھے بیڈ پر گر سی گئی۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہ عمر کا گھر تھا۔ یہ بات ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حالے نے جواب نہیں دیا۔ اجازت کی ضرورت تھی کیا؟ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا عمر حیات اندر آیا۔ حالے نے آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ سو رہی ہو۔ وہ چلتا ہوا آیا اور نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد حالے کو اس کی آواز سنائی دی۔ میں 12 سال کا تھا۔ حالے کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ محلے کی ایک عورت نے مجھ سے گوشت خرید کر لانے کو کہا۔ سخت گرمی تھی لیکن میں گیا۔ کافی دور ایک اچھی دکان سے گوشت لے آیا۔ وہ نرم آواز میں کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ میں گوشت لے کر اس عورت کے پاس گیا
وہ ہانڈی بھون رہی تھی۔ اس نے وہ خون سے بھرا ہوا بغیر دھلا گوشت پلیٹ میں نکالا اور اسی طرح بغیر دھوئے بغیر صاف کیے ہانڈی کے اندر ڈال دیا۔ وہ ایسے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ حالے کو لگا وہ ابھی قے کر دے گا۔ میں اس سارا دن پورا دن قے کرتا رہا۔ وہ گندا خون سے بھرا گوشت میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹا ہی نہیں۔ حالے کو بے اختیار کراہیت آئی۔ پھر میں نے اگلے دن اماں کو گوشت بناتے دیکھا۔ میں نے دیکھا انہوں نے کوئی 10 منٹ تک گوشت کو ہر طرح سے صاف کیا پھر پکایا۔ اس دن میں کچھ نارمل ہوا، لیکن میں نے ایک عادت بنا لی۔ میں اب کسی کے گھر، ریسٹورانٹ یا پھر اپنے گھر میں بھی کسی اور کا بنایا ہوا میٹ نہیں کھا سکتا۔ یہ میری مجبوری اور خوف ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساری بدگمانی، سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ آج میں اوور ریئیکٹ کر گیا، لیکن وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کو ایک بہترین کھانا کھلا سکتا ہوں اگر آپ مجھے یہ شرف بخشیں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ حالے اس کے ساتھ مسکرائی۔ شیور، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ عمر چاول نکال رہا تھا۔ حالے چھوٹی گول میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اللہ اللہ، اتنے چاول کون کھائے گا؟ کم کرو انہیں۔ تم مردوں کے حوالے گھر کر دو نا تو بیڑا غرق ہو جائے گھر کا۔ وہ سگڑاپے کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی اٹھ کر آئی اور عمر کے ہاتھ سے چاولوں کی پیمائش والا برتن لے لیا۔ مادام، میں شیف ہوں، عمر نے جتایا تھا، اور میں لڑکی، مجھے پتا ہے کب کس وقت کتنی مقدار میں کھانا بننا ہے۔ عمر نے بحث نہیں کی۔ اس نے چاول کم کر لیے اور ایک چھوٹی پتیلی لی اور اس میں چاول بھیگو کر رکھے۔ اب وہ ایپرن پہنے چاپنگ بورڈ پہ پیاز کاٹ رہا تھا۔ حالے اس کو کام کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ کسی ماہر شیف کی طرح سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ ہم ہیون کے لیے کام کب کریں گے؟ حالے کی آواز پر اس کے ہاتھ لمحے بھر کو رکے، پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے ورنہ لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے۔ اس وقت شمس محتاط ہے، ہمیں مزید وقت چاہیے ہوگا۔ آپ پیپر دے کر سپلی لے آئیں، پھر آگے دیکھیں گے۔ سپلی کے نام پر حالے کے اندر گویا شرارے دوڑ گئے۔ میں اگر سپلی لاتی ہوں تو تم کیا آئنسٹائن کے جانشین ہو؟ بی بی، میں نے CSS کر رکھا ہے، آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ اب گرم تیل میں پیاز ڈال رہا تھا۔ سارے میں شر شر کی آواز پھیل گئی۔ اب وہ ٹماٹر کاٹ رہا تھا۔ حالے اسے کوئی کرارا جواب دیتی، لیکن نہ جانے کیوں چپ کر گئی بس۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ بریانی کا مسالہ تیار ہو چکا تھا۔ اب وہ شامی کباب کا امیزہ بنا کر چھوٹے ٹیبل پر رکھ رہا تھا جب اس کی نظر حالے کے موبائل پر پڑی۔ وہ اکاؤنٹ کی بایو دیکھ رہی تھی یا پھر فرینڈ لسٹ کھولنے والی تھی، لیکن یہ دونوں چیزیں حیران کرنے والی نہیں تھیں۔ حیران کرنے والی چیز اکاؤنٹ کا نام تھا، حسن معراج۔ وہ چونک گیا۔ اس نے کرسی کھینچی، امیزے والا برتن میز پر رکھا۔ آپ حسن کا اکاؤنٹ چیک کر رہی ہیں؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں حالے کا چہرہ تاریک ہوا تھا اور پھر اچانک ہی لمحے بھر میں سرخ بھی۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، مجھے پتا ہونا چاہیے۔ میں اسے غلط سوسائٹی میں پڑھنے نہیں دے سکتی۔ اس کے پاس ٹھوس توجیحات تھیں۔ عمر نے شاکی انداز میں اسے دیکھا۔ آپ اپنی غلط حرکت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں۔ نہیں تو تم کیا چاہتے ہو؟ کھلے سانڈ کی طرح اپنے بھائی کو چھوڑ دوں، اسے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دوں، یا اس کے ڈرگز اور شراب پینے والے دوستوں کے ساتھ اس کی دوستی قائم رہنے دوں؟ وہ حسب توقع بھپر گئی تھی۔ عمر نے ٹھنڈی ٹھار نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ یہاں اس کے فرینڈز کو انفرینڈ یا بلاک کر دیں گی تو وہ ان سے ملنا چھوڑ دے گا؟ وہ ان سے ملے گا جب تک وہ چاہے گا، وہ ان سے ملے گا۔ اس صورت میں آپ صرف ایک چیز کر سکتی ہیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا پھر اپنی جوان اولاد کے لیے آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، بات۔ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، دلیل دے کر ان کو سمجھائیں، ان کو صحیح غلط کا فرق بتا کر ان کو آزاد چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے انداز اور اپنے بات کے صحیح ہونے پر اگر یقین ہے تو آپ کا بچہ غلط سوسائٹی میں نہیں جائے گا۔
وہ شرابی اور ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بیٹھ کر سینٹ رہے گا۔ ہالے دم سادے اس کو سن رہی تھی۔ کسی بھی بڑے بھائی یا بہن یا پھر ماں باپ کو بچوں کی سیکیورٹی کے نام پر ان کا اکاؤنٹ چیک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ باتوں سے کوئی نہیں سمجھتا۔ بچوں کو ان کے حصے کی غلطیاں کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ سیکھ لیں۔ ان کو دھوکے کھانے ہوتے ہیں تاکہ اگلی بار وہ اپنے جذبات اور وقت کسی صحیح انسان پر انویسٹ کر سکیں۔ وہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو کیسے ہرٹ ہونے دے سکتے ہیں؟ وہ ہلکی آواز میں بولی۔ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے۔ 3-4 واقعات اٹھا کر ان کو سمجھانا ہے، صحیح غلط کی پہچان کروانی ہے۔ وہ اگر غلط انسان سے ملتا ہے تو اس کو روکنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اور اگر آپ کی ان تمام کوششوں کے باوجود بچہ ہرٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کا بخت ہے۔ اس نے اسی طرح گرو کرنا تھا، اس نے اسی طرح خود کو ہیل کرنا تھا۔ یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ بچے کی غلطی بھی نہیں ہے، یہ بس طے تھا۔ یاد رکھیں ہالے، بچوں کی سیکیورٹی کے نام پر ان کی پرائیویسی میں مخل ہونا کبھی بھی آپ کو جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ گیا، بریانی کو دم پر رکھنے لگا۔ تم خود بھی تو ایسے ہو عمر، تم نے بھی تو یہی کیا ہے۔ کئی بار میرے موبائل سے کئی لوگوں کے نمبر لیے ہیں، کبھی حسن کا تو کبھی مدحت کا۔ تم کبھی اپنا گریبان کیوں نہیں دیکھتے؟ عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ بدگمانی کی دیوار بس دھندلی سے صاف ہوئی تھی۔ یہ دیوار ابھی گری نہیں تھی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ عمر کو جھکانے کا کوئی موقع وہ جانے نہیں دے گی۔ وہ یوسف سلطان کی پوتی تھی، دلوں سے بغض نہیں نکالے گی۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ہالے نے کچھ مزید کہا بھی نہیں۔ مہر کو کال میں لاتی وہ باہر چلی گئی۔ عمر نے بریانی بنائی، شامی کباب تلے اور اس کے بعد وہ ہالے کو بلا کر لے آیا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ آ گئی۔ بریانی بن تو گئی تھی لیکن وہ بمشکل ہی 2 پلیٹ بن سکی تھی۔ اب کے ہالے کو ذرا خفت ہوئی۔ عمر نے اس کو مسکرا کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، بی بی شیف سے بحث نہ کیا کریں۔ اس نے پہلا چمچ منہ میں لیا، جیسے ذائقہ سا گھل گیا۔ ہالے نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے اس ذائقے کو محسوس کیا۔ یہ منو سلوا تھا، پرفیکٹ۔ اس نے نوالا چبا لینے کے بعد بس ایک ہی لفظ کہا۔ عمر نے سر کے خم سے داد وصولی۔ اس نے اب تک اپنی پلیٹ سے 1 چمچ بھی نہیں لیا تھا۔ ہالے بس سر جھکائے کھائے جا رہی تھی۔ ہالے، عمر نے اس کو نرمی سے پکارا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، بس ہاتھ کے اشارے سے کیا پوچھا۔ میں جانتا ہوں میری بعض باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی، غصہ آتا ہوگا۔ ہالے اب آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ لیکن بس یہ سوچا کریں کہ میں انسان ہوں، غلط بات بھی کر لیتا ہوں۔ اس بات کو دل میں رکھ کر عناد نہ پالا کریں۔ دل کا بغض کوئی اچھی بات نہیں، یہ ایک ہی طریقے سے نکل سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور ہالے کھاتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس کی پلیٹ خالی ہونے والی تھی۔ عمر نے اپنی پلیٹ سے تھوڑے چاول اس کی پلیٹ میں ڈال دیے اور کانٹے اور چھری کی مدد سے کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ایک ایک کرتا اس کی پلیٹ میں رکھتا گیا، ساتھ ساتھ بول بھی رہا تھا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی میری اچھی بات کو مان لیں۔ کچھ بھی، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی اچھی عادت، آہستہ آہستہ میری اچھی عادتیں آپ کے دل میں بھرتی جائیں گی، اور جہاں اچھائی آ جاتی ہے برائی خود بخود نکل جاتی ہے۔ نرم سنجیدہ لہجے میں وہ سحر طاری کر رہا تھا۔ ہالے کی پلیٹ ایک مرتبہ پھر خالی ہونے لگی۔ عمر نے اپنی پلیٹ میں رکھے باقی چاول بھی اس کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ وہ بڑے بڑے چمچ لیتی کھائے گئی، ساتھ ساتھ کباب کا ایک ایک ٹکڑا بھی منہ میں ڈالتی جاتی۔ ہم دونوں نے ابھی بہت کام کرنا ہے، کافی چیزیں ایک ساتھ کرنی ہیں۔ 15 دن، صرف یہ 15 دن ہم ایک دوسرے کو جانیں گے اور ایک دوسرے کی اچھائی دیکھیں گے تاکہ آگے کام کرتے ہوئے ہمیں مشکل نہ ہو۔ ان 15 دنوں میں آپ کے ایگزامز ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کا کچھ پلان کریں گے، اوکے؟ اس نے بات ختم کی، پانی کا گلاس بھر کر ہالے کے سامنے کیا۔ وہ سارا پانی پی گئی۔ دفتن اس نے عمر کی پلیٹ دیکھی۔ کیا میں سب کچھ کھا گئی؟ اسے شوق لگا۔ عمر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا میں تمہارا کھانا بھی کھا گئی؟ عمر ایک بار پھر مسکرایا۔ جی بالکل۔
آئندہ کبھی شیف سے بحث نہیں کروں گی، وہ صدمے سے کہتی اٹھ گئی۔ عمر ہنس پڑا، پھر اس کی پلیٹ کو دیکھا، 3-4 کباب کے ٹکڑے اور ذرا سا چاول۔ وہ سر جھکائے اس کا بچا ہوا کھانا کھانے لگا۔ بدگمانی کی دیوار ایک دن ضرور ٹوٹے گی، وہ پر امید تھا۔ اگلی دوپہر وہ کچھ کتابیں لینے لائبریری چلی آئی۔ ایک لمبی میز کے گرد بیٹھے کئی لوگ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ حالے نسبتاً ایک خالی میز کی جانب بڑھ گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ لگاتار پڑھتی رہی۔ اب اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ اس نے ذرا دیر کو اپنا سر میز پر رکھ لیا۔ سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ یکدم اسے ایک شناسا سی آواز سنائی دی۔ حالے کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنے عقب میں دیکھا، ایک لڑکی لائبریرین سے کتاب ایشو کروا رہی تھی، لیکن یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ اہم وہ لائبریرین تھا۔ اس کے سینے پہ بیج لگا تھا، حسن سلطان۔ حالے کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بغیر پلک جھپکے یک ٹک اس کو دیکھے گئی۔ حسن نے بھی کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تھا۔ وہ بھی ٹھہر سا گیا۔ حالے اٹھی اور اس کے قریب گئی، اسے بازو سے پکڑا۔ وہ بغیر مزاحمت کیے اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ کتابوں کے دیوار گیر ریک سے دور ایک خالی کونے میں لا کر حالے نے اس کا بازو چھوڑا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر دبا دبا غصہ۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ گھبرائی تھی۔ حسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں بس بغاوت تھی، ناراضگی تھی۔ میں یہاں جاب کر رہا ہوں، یہ میری ورک پلیس ہے، تم یہاں ہمارے ذاتی مسائل کو لے کر مت آؤ۔ وہ خشک لہجے میں بولا تھا۔ حالے ذرا دھیمی ہوئی۔ یہ وہ بچہ نہیں تھا جسے اس نے ماں کی طرح پالا تھا۔ یہ ایک ناراض بچہ تھا جسے وہ ایک برے وقت میں بری ماں کی طرح چھوڑ گئی تھی۔ حسن، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم گھر جاؤ، اپنا کالج دیکھو، اپنی پڑھائی دیکھو۔ بابا نے تمہارے لیے خواب دیکھے تھے، تمہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ حسن نے اس کی بات کاٹی۔ جن آنکھوں نے خواب دیکھے تھے وہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں، میری آنکھیں کھلی ہیں، اور اب میں ان سے حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ اس حقیقت میں یتیم ہوں اور میری ماں بیمار، مجھے ان کا علاج اور ان کی ضرورتوں کے لیے کمانا ہے۔ تم ہمارے برے وقت میں ہمیں چھوڑنے کی عادی ہو، اب بھی وہی کرو۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ حالے لب بھینچے کھڑی رہی۔ کیا تھا جو ان دونوں کے بیچ آ گیا تھا؟ میں نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی، تم مبارک دینے نہیں آئیں۔ برونو مر گیا، تم پرسہ دینے نہیں آئیں۔ بہن بھائیوں کے بیچ جتنی بھی ناراضگی ہو، موت کے بعد تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ تم کون ہو حالے؟ تمہیں میرے عزیزوں کی موت بھی میرے قریب نہیں لا سکی۔ وہ ہلکی مغموم آواز میں کہہ رہا تھا۔ حالے کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ حسن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ اس کے چہرے پر اب برہمی تھی۔ تم ہر دفعہ اس طرح نہیں جا سکتی، آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تم میری بہن ہو، تم میرے ساتھ جاؤ گی، بس بہت ہو گئی تمہاری ضد اور انا، اب اور نہیں۔ وہ حتمی فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اب کہ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پر عجیب سختی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ اپنا حکم مسلط کرنے والے؟ وہ غرائی تھی۔ حسن ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا حالے اس سے اس لہجے میں بات کر سکتی تھی؟ تم لوگوں کے لیے کوئی بھی قربانی کیوں دوں میں؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ باپ مر گیا ہے نا، بہن کے لیے بھی فاتحہ پڑھ لو۔ حسن بے اختیار پیچھے ہٹا۔ دل کو جیسے گھونسا لگا۔ میری جان چھوڑ دو حسن سلطان، میرے پیچھے مت آؤ۔ تم سے اور تمہارے خاندان سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی بلند آواز کانپی تھی۔ وہ آگے آئی، حسن کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اس کی بے یقین مردہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہاری بہن، آج تم سے اپنے تعلقات ختم کرتی ہوں۔ حسن پاس رکھی کرسی پہ ڈھہ گیا۔ اسے حالے کی آواز بری لگ رہی تھی، بہت بری۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ آج کے بعد میرے پیچھے مت آنا، اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات تو ہرگز مت کرنا۔ وہ سخت بلند لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حسن کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ یہ چند ٹکوں کی جاب، اس سے کرو گے میرے خرچے پورے؟
اس کے آسرے پالو گے مجھے؟ وہ حسن کے ساکت ہوتے وجود کی طرف جھکی۔ آج کے بعد تمہارا اور میرا ہر تعلق ختم، نہ تم میرے بھائی نہ میں تمہاری بہن۔ باپ مر گیا سمجھو، ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے مر گئے۔ وہ پھنکارتے ہوئے باہر نکل گئی۔ حسن کے ساکت ہوتے وجود پر کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور چہرے پر بہہ گیا۔ مرے ہوں پر صبر آ جاتا ہے، وہ زندہ چلتی پھرتی لاش پہ صبر کیسے کرے گا؟ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، ساکن، شل۔ وہ لائبریری سے نکل کر سڑک پہ چلنے لگی۔ یہ لائبریری اس کے گھر سے نزدیک تھی، سو وہ پیدل ہی آئی تھی۔ سڑک پہ ایک طرف چلتے ہوئے اس کی آنکھیں بری طرح برس رہی تھیں۔ وہ بس سر جھکائے سڑک پہ نظریں جمائے چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سڑک دھندلی ہو جاتی اور وہ آنکھیں صاف کر لیتی۔ منظر ایک بار پھر صاف ہو جاتا۔ دفتن ایک گاڑی اس کے قریب رکی۔ حالے رک گئی۔ وہ مہر ماں کی گاڑی تھی جسے ڈرائیور چلا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پہ مہر آنکھوں پہ گلاسز لگائے بیٹھی تھی۔ حالے کو دیکھ کر ذرا فکر مند ہوئی، پھر گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ حالے بغیر کچھ کہے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی، اس سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ حالے اور مہر پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ کیا تم معراج بابا کے لیے رو رہی تھیں؟ کیا تم انہیں بہت مس کر رہی تھیں؟ میں انہیں بھولی ہی کم ہوں، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ وہ ہر وقت یاد آتے ہیں، ہر پل، ہر سیکنڈ، ہر منٹ۔ کبھی لگتا ہے مجھے ان کی کال آ جائے گی اور وہ کہیں گے، حالے سلطان تمہارا بینک اکاؤنٹ آج سے بند۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کبھی لگتا ہے اتوار کا دن ہوگا، سلطان منزل میں عدالت سچی ہوگی، میری سپلی آئی ہوئی ہوگی اور وہ کہیں گے، حالے سلطان تمہاری سزا ہے، تم پورے گھر کے کپڑے ایک ہفتے تک دھوتی رہو گی، ان کی فیوریٹ سزا یو نو۔ وہ ہنس دی، زخمی سی ہنسی۔ مہر ماں بس اس کو دیکھتی رہی۔ گریف کے 5 اسٹیجز ہوتے ہیں: شوق، انکار، بارگنگ، ڈپریشن، قبولیت۔ یا تو انسان ریکور کر جاتا ہے یا پھر کہیں ایک اسٹیج میں اٹک جاتا ہے۔ وہ رکی، سرخ ہوتی آنکھوں سے مہر کو دیکھا۔ میں ان 5 اسٹیجز میں ہر اسٹیج میں پھنسی ہوئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے بابا مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں۔ شوق، کبھی مجھے یقین ہی نہیں آتا، میں مانتی ہی نہیں کہ وہ مر بھی سکتے ہیں۔ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انکار کرتی رہتی ہوں۔ انکار، پھر بارگنگ، پھر ڈپریشن، پھر قبولیت۔ ہر دن ایک نیا اسٹیج اور ہر اگلے دن اس اسٹیج سے نہ نکل پانا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ میں بہت اذیت میں ہوں آپی، بہت زیادہ۔ میرا غم ریکور نہیں کر رہا، یہ ٹھہر گیا ہے، رک گیا ہے۔ یہ ایک ایسے غار میں پھنس گیا ہے جہاں سے نہ میں خود کو نکال سکتی ہوں نہ اس غم کو۔ مہر نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ وہ بے آواز روئے گئی۔ کافی دیر بعد مہر نے دوبارہ سوال کیا تھا، تم نے آگے کے لیے کیا سوچا ہے؟ کیا تم عمر کے ساتھ رہنے والی ہو؟ حالے نے سر اٹھایا، آنکھیں خشک کیں۔ ظاہر ہے جو بھی کروں گی آپ سے مشورہ کر کے پھر کروں گی۔ وہ اس ملک کے ان 90% بچوں میں تھی جن کو اپنے کسی بھی کام کے لیے اپنے کسی بڑے بھائی بہن یا ماں باپ یا دوست، غیر کے کوئی بھی ایسا جسے وہ آئیڈیلائز کرتے ہوں، اس کا اپروول اپنے کام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ میں بغیر پلان کے چل رہی ہوں، فی الحال تو کوئی پلان نہیں ہے، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ میں عمر کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں۔ حالے نے گہری سانس لی۔ ہم الگ ہو جائیں گے، اس نے بھاری دل کے ساتھ کہا۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ بابا نے مجھے انعام کے طور پر اسے دیا ہے، شاید وہ میرے لیے اچھا ہی ہو۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو چانس دوں، لیکن میں فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتی، اس نے کہہ کر مہر ماں کو دیکھا۔ وہ مضحکہ خیز نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ حالے کو اس کی نظروں میں حقارت محسوس ہوئی۔